ہم نے تجارت کے فضائل اور تجارت کے کچھ آداب سماعت فرمائے۔ اب آگے آیت کا ایک جز ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایسے کام کر کے کہ جو دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اب خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے 4 یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے، یعنی مسلمان کا خود ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی خود کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ احادیث میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ یعنی کہ کیا فرمایا سرکار نے کہ دوستی رکھنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ چنانچہ جسم کے جب کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جاگنے اور بخار وغیرہ میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ یعنی ایک جسم کی طرح سرکار نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک انسان کو جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی کو آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، بخار وغیرہ میں جاگنے میں پورا جسم شریک ہوتا ہے، تو تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ دوستی کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کا مظاہرہ کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا گویا خود کو ہلاک کرنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان باہم ایک شخص کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود کو قتل کیا۔ یعنی خود کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا وعید اور عذاب کا سبب ہے ہی، مگر مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا بھی گویا ایسا ہے کہ جیسے خود کو ہلاک کرنا۔ دوسری بات اور دوسرا قول، یہ تو ایک قول ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گویا خود کو ہلاک کرنا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ایسا کام کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، یعنی کہ مان لو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی سزا ہی قتل ہے، سزائے موت ہے یا پھانسی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے وہ خود ہلاک ہو جائے، اسے سزا قتل کی سنا دی جائے، ایسا کام کرنا، یعنی یہ وضاحت اس جملے کی ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، خود اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو پہلا سبب تو بتایا کہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا بھی خود کو ہلاک کرنا ہے، اور دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کام کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا، کیونکہ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم کرنا ہے، اسے پتھر مار مار کر کے مار دیا جائے گا۔ تو ایسا کوئی کام کرنا جس کے سبب اسے قتل کر دیا جائے، یعنی کسی کو قتل کر دیا مسلمان کو، تو اب قصاص لیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل، یا زنا شادی شدہ ہونے کے باوجود کر لیا، یا مرتد ہونا بھی خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں ہیں۔ یاد رہے کہ زنا کرنا اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے خود اس کی وضاحت کی کہ یہ بہت ہی برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔
اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے اور عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ اور مرتد ہونے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا، یعنی کہ دین اسلام سے پھر گیا، اس نے کوئی دوسرا دین اپنا لیا، مرتد ہو گیا، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ یعنی کہ مرتد ہوتے ہی اس نے جو کچھ اسلام کی حالت میں جتنے اعمال کیے تھے وہ سارے برباد ہو گئے، اور اگر وہ مرتد ہی کی حالت میں اگر مر گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ وہ ہمیشہ ہمیش میں جہنم میں رہے گا۔ تو دنیا اور آخرت میں اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جو مرتد ہو گیا۔ تو مرتد کے حوالے سے بھی قرآن میں وعیدیں ہیں، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے بارے میں بھی جہنم میں عذاب برا تیار کر رکھا ہے، اور جو زنا کے قریب جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور تیسرا سبب خود کو ہلاک کرنے کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ خود کو ہلاک کرنے کی تیسری صورت خودکشی کرنا، یعنی خود اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، خودکشی کرنا، اور خودکشی کرنا یہ بھی حرام کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا گلا گھونٹا اور تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، یعنی جو جس ذریعے سے مرا اپنے آپ کو ہلاک کر کے، جس نے اپنے آپ کو دھاردار ہتھیار سے مار کر کے ہلاک کر لیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو زخمی کرتا رہے گا، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ انہی سے روایت ہے، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نارے جہنم میں ہمیشہ گرتا رہے گا، یعنی اسی طریقے سے وہ پہاڑ سے جہنم میں بھی گرتا رہے گا۔ اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا، یعنی جو جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو وہ زخمی کرتا رہے گا۔ اور چوتھا سبب یہ بتایا گیا کہ خود کو ہلاک کرنے کا کہ ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، یعنی خود ایسا کوئی کام کر لینا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی ہلاکت میں پڑ جائے یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا، یعنی بھوک ہڑتال کرے گا تو دنیا ہی میں وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، اور مال حرام کھائے گا تو وہ آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ تو ایسا کام کرنا کہ دنیا میں بھی وہ ہلاکت میں پڑ جائے یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے اس سے منع کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل کے وقت ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا، مجھے غسل کی صورت میں سردی سے ہلاک ہونے کا خوف لاحق ہوا تو میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی۔ یعنی کہ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے ایک وقت غزوہ میں موجود تھا اور سخت سردی کی رات میں احتلام ہو گیا، مجھے غسل کی حاجت تھی تو اس صورت میں نے سردی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ہلاک ہو جانے کے خوف لاحق ہوا تو میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمرو تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھ لی کہ تم جنوبی تھے
تو میں نے غسل نہ کرنے کا عذر بیان کیا اور عرض کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہ فرمایا۔ یعنی کہ اس سبب سے بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ خود کو ہلاک کرنا ہی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ اگر کوئی کہ مجھے ایک مرتبہ سخت سردی کی رات میں غسل کی حاجت پیش آئی تو میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی بجائے تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں نے نماز فجر ادا کر لی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی شکایت کی تو سرکار نے فرمایا کہ اے عمرو، کیا تم نے جنوبی حالت میں فجر کی نماز ادا کر لی؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سردی کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جانے کا خوف لاحق تھا اور میں نے اللہ کا وہ فرمان سنا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تم پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جب فرمان میں نے سنایا تو سرکار مسکرانے لگے۔ تو اس سبب سے بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب خودکشی کے حوالے سے یہاں پر بھی کچھ روایتیں ہیں، سماعت فرما لیں کہ جس نے خود کو قتل کر لیا، خواہ وہ عمدن ہو یعنی کہ جان بوجھ کر ہو، اس کے حوالے سے شریعت میں حکم کیا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا، شرعی احکام اس کے ساتھ کیا کیے جائیں گے۔ تو یہاں احکام کے حوالے سے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے خود کو قتل کر لیا، خواہ وہ جان بوجھ کر ہی کیا ہو، تو اسے غسل دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اگرچہ دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی بنسبت یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی کسی اور کو مار ڈالنا، اس کی بنسبت خود کو ہلاک کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کے باوجود اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، سرکار نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اب اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور بظاہر یہ ہے کہ آپ نے اس پر نماز جنازہ زجرن نہیں پڑھی، یعنی کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ کسی کو بھی نہیں پڑھنے دی، سرکار نے نہیں پڑھی مگر صحابہ نے تو پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی سرکار نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، بظاہر یہ آپ نے اس پر نماز جنازہ زجرن نہیں پڑھی تھی، جس طرح آپ نے ایک مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سرکار کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، حالانکہ وہ مقروض تھا، اس پر کسی کا قرض باقی تھا، تو سرکار نے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، کیونکہ سرکار کا نماز پڑھنا اور دوسروں کا نماز پڑھنا یہ برابر نہیں ہے۔ سرکار کی نماز اور دوسروں کی نماز یہ برابر نہیں ہے، کیونکہ سرکار کی نماز سے سکون ملتا ہے جس کی بھی نماز پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے ایک مقروض کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیونکہ دوسروں کی نماز آپ کی نماز کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی صلاۃ ان کے لیے سکون ہے، یعنی آپ کی نماز ان کے لیے سکون ہے۔ تو شرح المنیہ میں بھی اسی طریقے کی کتاب ہے، یہ بھی روایت ذکر ہے کہ اہل سنت و جماعت کے قواعد پر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے، یعنی کہ یہ مرنے والا جو بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں، کیونکہ مطلقاً گنہگار کی توبہ مقبول ہوتی ہے، بلکہ کافر کی بھی توبہ بھی کفر سے قطعاً مقبول ہوتی ہے، یعنی جس نے کفر بھی کیا ہے تو کفر سے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بھی توبہ مقبول ہے، حالانکہ کفر اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ مطلقاً نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے، حالانکہ اس کا گناہ زیادہ ہے کافر کا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ نزع روح کے وقت توبہ مقبول نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے روایت کا مطلب کہ روح نکلتے وقت کی توبہ مقبول نہیں ہوتی۔
اور جس نے ایسے فعل سے خودکشی کی جس سے فوراً مر جائے، یعنی کہ اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر فائرنگ کر دینا، تو اس کو توبہ کا وقت ہی نہیں ملا، یا نزع روح کے وقت چند لمحے ملے اور اس وقت کی توبہ، تو یہ مقبول نہیں ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو کسی آلہ سے زخمی کیا، یعنی تیزدار ہتھیار سے اس نے زخمی کر لیا، اور اس کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہا اور اس نے توبہ کر لی، تو اس کی توبہ کی قبولیت کا یقین رکھنا چاہیے۔ یعنی کسی نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش تو کی، دھاردار ہتھیار سے بھی مارا، مگر وہ فوراً نہیں مرا، کچھ دنوں تک وہ زخمی حالت میں رہا اور زندہ رہا، تو ایسے شخص کی توبہ کے حوالے سے یہ قبولیت کا یقین رکھنا چاہیے۔ یہ ساری بحث اس کے متعلق ہے جس نے عمدن خود کو قتل کیا، یعنی کہ جان بوجھ کر قتل کیا ہو، اور جس نے خود کو خطأً، یعنی کہ بھول سے اگر، یعنی کہ کچھ کر رہا تھا اور گولی چل گئی اور ہلاک ہو گیا، یا جان بوجھ کر کے نہیں، خطأً اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تو یہ اس کے حوالے سے یہ احکام نہیں ہے، یہ احکام اس کے لیے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، ورنہ جس نے خطأً قتل کیا اس کا شمار تو شہداء میں سے ہے، شہیدوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے جو یہاں لکھا گیا ہے کہ کسی بڑے عالم اور مفتی کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، اور عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے یا پڑھ لے۔ یہ خودکشی کرنے والے کے احکام ہے کہ اسے غسل بھی دیا جائے گا، عام مسلمان اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو ان کا یہ زجرن نہیں پڑھنا ہے، جیسے کہ سرکار نے ایک مکروز کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، مگر عام مسلمانوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔